اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من أبوابها وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ دو آیات اس وقت تلاوت کی ہے سورۃ البقرہ کی آیت 188 اور 189۔ ایک رکوع ختم ہو رہا ہے، دوسرا رکوع اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے جو آیات ہمارے سامنے تھی وہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بارے میں تھی، اور پچھلی جو آیت تھی اس میں روزے کے حوالے سے احکامات ہمیں دیے گئے تھے۔ اعتکاف کی بات بھی اس کے اندر کسی درجے میں آ گئی تھی۔ اب اس کے معاً بعد یعنی ایک مضمون مکمل ہوا روزے کے بارے میں، اور اس کے بعد ایک آیت جو ہمارے سامنے آج آ گئی وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ۔ اب یہ یعنی روزے کا حکم، اور روزے کے حکم کے فوراً بعد یہ حکم آ گیا۔ یعنی اس میں یہ بات کہی جا رہی کہ ایک دوسرے کے مال جو ہیں وہ باطل طریقے سے، غلط طریقے سے نہ کھائے جائیں۔ یعنی کوئی مناسبت ہے دونوں کے درمیان؟ اگر ہم یہ دیکھیں تو بظاہر دونوں الگ الگ احکامات ہیں۔ روزہ اپنی جگہ پر ہے، یہ معاشی معاملات ہیں، اس کی بات الگ ہے، لیکن یہ بات بہرحال ایک تعلق تو اس میں موجود ہے۔ یہ حکم کہ اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اچھا، روزے کی بات بھی کیا تھی؟ اللہ کا حکم تھا۔ اچھا، اللہ کا حکم روزے کے یعنی اس کے ساتھ اگر ملائیں تو بات کیا بنتی ہے کہ روزے کا حکم میں کیا تھا؟ جو چیزیں حلال تھیں انہیں بھی ایک خاص وقت تک ہمارے لیے انہیں منع کر دیا گیا کہ اس وقت سے اس وقت تک تمہیں یہ نہیں کھانا۔ حلال چیزیں حلال طریقے سے حاصل کی ہوئی، یعنی آدمی نے حلال طریقے سے حاصل کیا، حلال چیزیں ہیں، لیکن روزہ رکھا ہے رمضان میں تو، اور باقی بھی اگر روزہ ہے تو کیا ہے؟ روزے کے جو اوقات ہیں ان اوقات میں ہم وہ چیزیں استعمال نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ اللہ کا حکم ہے، اس لیے نہیں کریں گے۔ تو جب حلال چیزوں کے معاملے میں ہمارا مزاج یہ بنایا جا رہا ہے، یہ اسپرٹ ہے جو پیدا کی جا رہی ہے کہ اللہ کا حکم ہے تو حلال چیزوں سے بھی رک گئے، اللہ کا حکم ہے تو حلال چیزوں سے بھی ہم رک گئے، باز آ گئے۔ اب جو چیزیں حرام ہیں، جنہیں ایک طرف تو یہ کہ وہ حرام ہیں، غلط ہیں، دوسری بات یہ کہ اللہ نے انہیں حرام کیا، اللہ نے منع کیا، ظاہر ہے ان سے تو بدرجہ اولا پھر رکنا ہے۔ یہ گویا اس اعتبار سے اس کے ساتھ کہ جب اللہ کے حکم کی بنیاد پر ہم نے یہ پابندی کی حلال چیزوں کو بھی چھوڑا ایک وقت کے لیے، تو اب جو چیزیں حرام ہیں تو انہیں تو بدرجہ اولا چھوڑنا چاہیے۔ تو گویا یہ اس کے ساتھ ایک مناسبت یہاں پر ہمارے سامنے آ جاتی۔ باقی حکم اپنی جگہ الگ ہے، حکم اپنی جگہ پر ایک مستقل حکم ہے۔ اب اگر مستقل حکم کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ یہ جو معاشی معاملات ہدایات ہیں، انسان کا جو معاشی سسٹم ہے، یعنی انسان کے مال کے بارے میں جو تصور مال ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، مال یہ بھی انسان کے لیے ایک آزمائش ہے۔ مال کا کمانا، مال کا خرچ کرنا، یعنی اس بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے مکمل ہدایات ہمیں دی ہیں۔ یعنی آزاد نہیں ہے، جیسے چاہیں کمائیں اور جہاں چاہیں خرچ کریں، دونوں چیزیں آدمی کے لیے اس کے اوپر پابندیاں لگائی گئی ہیں کہ کمانے کے معاملے میں بھی، یعنی حاصل کرنے کے معاملے میں بھی کچھ اصول ہیں، قاعدے ہیں، ضابطے ہیں، ان کی پابندی کرنی ہے۔ خرچ کرنے کے معاملے میں بھی کچھ پابندیاں ہیں جو
عائد کی گئی ہیں کہ ان کے مطابق تمہیں خرچ کرنا ہے۔ تو اب اس سے پتہ چلتا ہے بندہ ہے، ہم بندے ہیں۔ اب بندے کا کام کیا ہے؟ بندگی، غلامی، اللہ کے حکم کی تعمیل، لہٰذا مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ آزاد نہیں ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے جیسے چاہو جس طرح چاہو کماؤ اور جہاں چاہو خرچ کرو، دونوں چیزیں ہم اس کی پابندی قبول کرتے ہیں اللہ کے حکم کی بنیاد پر، اس کے بندہ ہونے کی وجہ سے۔ تو اب یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، ایک دوسرے کے مال، یہ کیا ہے؟ اموال، تمہارے مال۔ اصل میں آپ کا مال، اب آدمی کہتا ہے ان کا مال میرا مال، اپنے مال باطل طریقوں سے نہ کہو، اپنے مال کے مراد کیا ہے؟ معاملہ ہے کیا؟ یہ تم سب ایک ہو، ہم سب کیا ہیں؟ ایک ہیں۔ اور یہ معاملہ اپنی جگہ پر ہے کہ جب ایک آدمی کوئی زیادتی کرتا ہے تو وہ بعد میں دوسرے کے ساتھ کرتا ہے، اپنے ساتھ بھی کرتا ہے۔ یعنی جب معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا تو اس بگاڑ کا شکار ہم بھی ہوں گے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ سارے لوگ جو ہیں وہ بگاڑ کا شکار، ہم جو ہے اس کا شکار نہ ہو۔ جب ایک بے ایمانی کی روش چلے گی، ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ ہی رہنا بسنا ہے۔ یہاں بھی جب مزاج بن جائے گا، فرض کیجئے کہ ملاوٹ کا مزاج ہے، اب یہ آدمی اس کا کام یہ کاروبار، اس میں ملاوٹ، دوسرا آدمی دوسرے میں کر رہا ہے، وہی آپ کو مل رہا ہے۔ یعنی جو ماحول بنا ہوا ہے، اگر آدمی کہتا ہے صاحب کیا کیا جائے، آج کل کے حالات ایسے ہیں، صحیح آدمی نہیں ملتے، ہم خود صحیح آدمی نہیں ہے، پہلے تو بات یہی ہے۔ صحیح سے صحیح معاملہ یہ ہے کہ سارا ماحول ایک ہی بنتا ہے نا۔ اگر صحیح بننا، ساری چیزیں ایمانداری کی بنیاد پر قائم ہونی شروع ہو جائیں تو سب کو فائدہ ہے۔ اگر اصولوں پر، ضابطوں پر، قاعدوں پر عمل کیا جائے، اگر سب لوگ جو ہے صفائی پسند ہو جائیں، سارے لوگوں کے لیے فائدہ ہوگا یہ۔ لیکن اگر یہ بات ہو کہ نہیں صاحب یہ جو ہے میں تو گندگی پھیلاؤں، دوسرے لوگ صفائی کریں، تو ظاہر سی بات ہے دوسرے بھی پھر ان کا مزاج بن سکتا ہے، اور پھر یہ کہ اس کے اثرات بہرحال یہاں بھی آئیں گے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہے کہ تمہیں کیا طریقہ اختیار کرنا۔ تو اس میں اچھا اس کے اندر کوئی خاص چیز نہیں، یہ طریقہ، بلکہ کیا کہا؟ باطل۔ اچھا باطل کیا ہے؟ غلط طریقے۔ اچھا غلط طریقے آسانی سے سمجھ میں آتے ہیں۔ دیکھیے کچھ چیزیں تو بتا دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، اللہ کے رسول نے بتائی ہیں۔ مثلا اللہ نے کہا بلا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا مت دیا کرو۔ اب گھاٹا دینے کی کیا صورتیں ہیں؟ یعنی آدمی ڈنڈی مارتا ہے تو اس میں بھی کہا کہ یہ جو ہے صحیح ناپو تو پورے ناپ سے، تولو تو صحیح ترازو سے۔ یعنی یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں بتائیں کہ گھاٹے سے مراد ایک تو یہی ہے کہ آدمی ناپ تول کے اندر بے ایمانی نہ کرے، ایک بات یہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی گھاٹے، ایک اصول بتا دیا، گھاٹا مت دو۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی مختلف شکلیں مختلف زمانوں میں بدل سکتی ہیں، مختلف زمانوں میں اس کے بدلنے کی کیفیات جو ہیں وہ بدل جاتی ہیں۔ آج کیفیت جو ہے، آج تجارت کے معاملات دوسرے ہو گئے ہیں، آج چیزیں دوسرے طریقوں سے ناپی اور تولی جاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر ایک آدمی کسی سے کوئی معاملہ کرتا ہے کہ صاحب 4 گھنٹے کا معاملہ ہے، ایک ملازمت ہے، 4 گھنٹے کی بات ہے یہ کہ 4 گھنٹے میں نے آپ کے ساتھ طے کیے ہیں کہ 4 گھنٹے کام کروں گا اور 4 گھنٹے کا یہ معاوضہ ہوگا۔ اب پتہ چلا کہ 4 گھنٹے کی جگہ 2 گھنٹے ہی کام کیا ہے، 2 گھنٹے ایسے ہی ضائع کر دیے ہیں۔ تو اب اس آدمی کا جس نے یہ معاوضہ دیا اسے یہ اس کا پورا بدلہ نہیں ملا ہے، اب اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے یہ، یا یہ کہ اس آدمی نے کام اسے 4 گھنٹے کا لیا ہے لیکن اسے معاوضہ جو ہے اس کے مطابق نہیں دے رہا ہے، یہ بھی اس کے ساتھ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملات طے کرو، جو چیزیں جس طرح، یا یہ بات ہے یہ اچھا صاحب پتہ ہے کہ صاحب اس کام کا اتنا، لیکن 4 کھڑے ہیں، لہذا کیا ہوگا یہ، لہذا اس اعتبار سے اب اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، اس کی مجبوری سے، اب مجبوری ہے ظاہر، اب پتہ چلتا ہے کہ جب کبھی ایسے حالات ہو جاتے ہیں، کوئی کسی چیز کی قلت پیدا ہو جاتی ہے، قلت ایک تو یہ بھی ہے، قلت پیدا کرنا، یعنی یہ جرائم میں سے یہ معاشی جرم ہے جس سے منع کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی ذخیرہ اندوزی کرنا تاکہ قلت پیدا ہو جائے۔ اب قلت پیدا ہو گئی یا کوئی اور طریقہ اختیار کرنا، اب قلت پیدا ہو گئی، اب قلت پیدا ہو گئی تو اپنی مرضی سے بیچیں گے، خریدنا ہے خریدو، نہیں خرید مرضی کو، آپ زبردستی تھوڑی کر رہا ہے کوئی زبردستی کی ہے کیا، اپنی مرضی سے آپ آگے لے کے جا رہے ہیں۔
لیکن پتہ ہے کہ اس مرضی کے پیچھے جو جبر ہے، یعنی جو دھوکہ دہی کی گئی ہے، جو بےایمانی کی گئی ہے، جو ذخیرہ اندوزی کی گئی ہے، یا کوئی مصنوعی بحران پیدا کیا گیا، پیدا ہوتا ہے نا، مصنوعی بحران پیدا ہو جاتا ہے، ایک چیز ایک مل رہی ہے، اچانک پتہ چلتا ہے کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، پھر اس کے بعد پھر کچھ حالات ہوئے، پھر ٹھیک ہے اپنی جگہ پر آ گئی ہے، یعنی یہ سارے معاملات ہیں۔ ابھی پتہ چلتا ہے کہ صاحب چیزیں پیداوار، اب یہ ہے نا ہمارے ملک میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اب ایک چیز جو ہے اتنی مقدار کے اندر پیدا ہو رہی، زرعی ملک ہے، اب اس کے بعد کیا، وہ اٹھایا صاحب بہت ہے بہت ہے، باہر بھیج دی۔ اب وہ بھیجنا وہ الگ کام ہے، اس میں جو کھانا کمانا، اب پتہ قلت ہو گئی، اب پتہ چلا کہ صاحب اب پہلے مہنگی، اب بیچ رہا، اب کیا ہے، پھر اسے منگا رہے ہیں، پھر اس کے ساتھ یہ، اب یہ جو زیادتیاں ایسی پالیسیاں بناتے ہیں نا یہ سب، تو آج تو یہ کیفیت کسی اور تھا، بھائی ٹھیک ہے اس میں کیا مسئلہ ہے، جو باہر بھیج دیے آپ سے منگائیے، لیکن اس میں جو عام آدمی کا نقصان ہو رہا ہے، یا یہ کہ ان طریقوں کو اختیار کر کے یہ قومی دولت کا معاملہ وہ، اور عام آدمیوں کا معاملہ اس اعتبار سے، تو غرض ہے کہ طرح طرح کے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں، لوگوں نے ایسے ایسے طریقے جو ہے ایجاد کر لیے ہیں، اب لوگوں کو دھوکہ دینے کے اور ان کے مال ہڑپ کر جانے کے، کیا حیران ہو جائیں گے۔ پتہ چلتا ہے کہ صاحب یہ جو ہے ابھی پچھلے دنوں جس زمانے میں یہ سارا معاملہ ہوا کرتا تھا کہ یہ زمینوں کے جو کاروبار ہیں بڑے چلے، بڑے معاملات اس کے اوپر، پتہ چلا کہ صاحب ایک سیکٹر جو پتہ تھا مصنوعی طور پر خریداری ہوئی، اب جتنا بھی ہے جو بھی ہے لائے جاؤ پتہ آسمان نے پہنچا دی قیمت، اس کے بعد خاموشی سے واپس کیا، اور کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا آپ کو خریدنے والا ہی نہیں۔ مصنوعی طور پر ایسے حالات پیدا کر کے اور لوگوں کی ان کے ذات جو ہے ظاہر، اب یہ الگ بات ہے کہ ان کا اپنا کوئی لالچ میں ویسے، لیکن اس میں عام آدمی کا بھی معاملہ ہے، تو غرض یہ کہ جو بھی طریقہ ہو، چاہے خریدار کرے چاہے دکاندار کرے، چاہے ایک فریق کرے چاہے دوسرا فریق کرے، یہ سب باطل طریقے ہیں۔ یہ سب ہوتے کب ہیں؟ جب مال کی محبت آدمی کے دل میں بڑھ جائے، اور جیسے بھی وہ ملے، اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ راتوں رات امیر بن جاؤں، راتوں رات، دن دوگنی رات چوگنی، اچھا یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا دن دوگنی رات چوگنی کیوں کہا جاتا ہے، سارے کام جو ہے رات میں جو ہوتے ہیں، یعنی یہ معاملات جو کہتے ہیں نا محاورہ یہ، اور ایسے جو ہے دولت کمانا، ترقی، تو یہ جو دنیا پرستی ہے، یہ دنیا کی محبت ہے، یا دنیا کو حاصل کر لینے کی جو دوڑ ہے، اس میں سارا کام ہوتا ہے۔ اور اگر یہ دوڑ نہ ہو، یعنی پہلے تو بات یہی ہے نا کہ اگر آدمی کا عقیدہ، اس کا سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے تو پھر آخرت کی بات ہے، پھر وہ کیا، پھر مال کی محبت اس کے دل میں ایسی نہیں ہوتی کہ بھائی جیسے بھی ہو کماؤ، کہتا نہیں ایسا نہ ہو یہ میرے لیے وبال بن جائے۔ آخرت اصل چیز کیا ہے، تو اسی لیے ایک پورا سسٹم ہے، عقیدے سے لے کر اور عمل تک چلا جاتا ہے، عقیدے سے لے کے عمل تک جاتا ہے، تو اسلام ایک مکمل نظام ہے نا، ہمیں بتاتا ہے بھائی یہ دنیا تو عارضی ہے، لوگوں نے اربوں نے کھربوں اور جانے کتنے، جہاں تک ٹریلین، اس کے بعد کیا کیا حساب آتا ہے، لوگوں نے کما چھوڑ کے چلے گئے۔ بھائی نام آتے ہیں نا، بہت سے نام آپ کو ملیں گے ایسے کہ جس میں یہاں بھی باہر بھی، جب یہ مشرق وسطیٰ میں جب وہ حالات تبدیل ہوئے اور قذافی صاحب فلاں یہ سب جو کچھ ہوا، پتہ چلا کہ صاحب کتنی بڑی بڑی دولتیں جو ہیں وہ قابض ہو گئے، جنہیں قبضہ کرنا تھا، معاملات یہ کسی کے کام، نہ ان کے اولاد کے، نہ ان کے، نہ کسی کے۔ یہاں بھی اگر ہم دیکھیں تو یہاں بھی ہمیں ایسے کردار نظر آئیں گے کہ پتہ چلے گا کہ دنیا کاری وہ تو ہے ہی نہیں، اب پورا خاندان ختم ہو گیا، یعنی جتنا کمایا سو کچھ کیا، اربوں خربوں، اور جو اب کر رہے ہیں ان کا بھی معاملہ اسی اعتبار سے۔ تو غرض یہ کہ آدمی جب یہ دنیا کی حقیقت کو سمجھتا ہے اور آخرت کا تصور اس کے پاس ہوتا ہے، اصل چیز کیا ہے، آخرت کا تصور، اور یہ بات کہ وہاں جا کر حساب ہے، وہاں جا کر اللہ کے پاس حساب، وہاں معاملات ہونے، تو پھر اس کے اندر یہ ایک بہرحال ایک مزاج بنتا ہے، اور ایک آدمی کے اندر اس غلط کاری سے رکنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہی بات بتائی جا رہی ہے۔ تو باطل طریقے جس کے جو بھی ہوں، اصل میں آپ اس کی جیسے کہا تھا آسان ہے، کیا آسان ہے؟ آسان یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں، میں کیا چاہتا ہوں، میں جو دل میں ہے میرے ساتھ کوئی زیادہ دھوکہ نہ کرے، یعنی جو میں سمجھتا ہوں یار یہ دیکھو بڑی زیادتی ہو رہی ہے میرے ساتھ، یعنی آدمی جن طریقوں سے اپنے معاملے کے اندر، میں کیا چاہتا ہوں ہر چیز خالص ملنی چاہیے، تو مجھے پتہ ہے کہ ہاں صاحب ناخالص چیز زیادتی دوسروں کے ساتھ ہے، میں چاہتا ہوں سب جو میرے ساتھ معاملہ کرے پورا کرے ایسے ہی، اگر سروسز کی بات ہے یہ، ہاں صاحب یہ کام کیا ہے تو پورا کرنا چاہیے ان کو، تو
غرض یہ کہ مجھے معلوم ہے کہ صحیح کیا ہے، لیکن وہ صحیح کا معاملہ کب ہے؟ جب وہ میرے ساتھ ہو. جب دوسرے کے ساتھ کیا جائے ارے سب چلتا ہے، آدمی پھر اس وقت جو ہے کسی اور طرف چلا جاتا. تو سمجھتا تو ہے وہ کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے. تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ دیکھو لوگوں کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ. اب جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے آپ سوچ سکتے ہیں، اور نئے نئے طریقے لوگ ایجاد کر رہے ہیں. اب صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ جو ہے ڈکیتیاں ہوتی ہیں یا چوریاں، اب تو وہ سارے چکر بھی ہوتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کیسے کیسے نوسر، پہلے کے نوسرباز الگ تھے، آج کے نوسرباز دوسرے. آج پتہ چلتا ہے ڈیجیٹل سارا سسٹم اور سارا اس کے مطابق کیسے کیسے کیا کیا معاملات ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو یہ ایک جرم ہے. اب اس کے بعد اس کی ایک شکل بتائی. کیا بتایا؟ فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور نہ انہیں حاکموں کو پہنچاؤ، یعنی نہ انہیں حاکموں تک پہنچاؤ اس غرض سے کہ دوسروں کے مال جو ہے، دوسرے فریق کے مال ناجائز طریقے سے، ظالمانہ طریقے سے، گناہ کے طریقے سے جانتے بوجھتے کھا جاؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو. یعنی یہ اب اس کے اندر دو چیزیں ہیں. ایک تو معاملہ یہ ہے کہ رشوت دے کے کسی ناجائز فائدہ اٹھا، یعنی حکام کو جن کے پاس اختیار ہے، جن کے پاس جو ہے کسی کام کے لیے میرا حق نہیں ہے لیکن کچھ دے دلا کے کسی اور کا حق مار لیا، یا کچھ ویسے یا قومی اس اعتبار سے. یعنی رشوت کا وہ معاملہ جس میں کسی ناجائز مفاد حاصل کیا جائے، جائز مفاد نہیں، جو میری ضرورت ہے اور مجھے نہیں دیا جا رہا بغیر اس کے کہ یہ بھتہ دو، وہ رشوت نہیں بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ تاوان ہے، وہ بھتہ ہے، وہ کیا ہے؟ زیادتی ہے، ظلم ہے. یہ دو گے نہیں تو کام ہی نہیں کریں گے. تو آدمی اب کام کرانا ہے، اسے کر رہا ہے، یہ مجبور ہے. یہ تو اس معاملے میں صورتحال جو ہے، یہ رشوت اصل وہ ہے جو ناجائز غلط اپنے حق سے سوا کوئی اور بات جو ہے یہ اس کے لیے آدمی پیش کرتا ہے تاکہ اسے کام ہو جائے اس کا. ورنہ وہ دوسرا آدمی جو یہ کر رہا ہے فریق جو زیادتی کر رہا ہے، صحیح کام درست کام اس کا حق جو ہے نہیں دے رہا اور اس کے اوپر وصولیاں کر رہا ہے، یہ تو وہ ظلم کی اور بڑی شکل ہے، اور بڑا معاملہ ہے یہ. اچھا ایک تو بات یہ ہو گئی. دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ پتہ ہے یہ چیز تو ان کی ہے، لیکن یہ معاملہ اس طرح کا ہے کہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی دستاویز نہیں ہے. لہٰذا اب کیا کیا جائے؟ پہنچ گیا عدالت میں کہ صاحب یہ تو میری ہے. یعنی یہ بات کوئی مقدمہ، ظاہر ہے جب فریق مقدمہ ہوتے ہیں، دو فریق مقدمہ ہے، اب ایک صحیح ہے غلط ہے. ایک تو معاملہ یہ ہے کہ کوئی تنازع ہو گیا ہے جس میں غلط فہمیاں ہیں، یعنی اس کے اندر غلط فہمیاں ہیں اور کوئی ایسا معاملہ، لیکن ایک بات پتہ ہے کہ ہے تو اس کی، لیکن اب کیا ہے یہ اب اسے ہتھیانہ ہے، اب اسے مقدمے ہو گئے. اب مقدمے کے اندر جو ہے اب وہاں پر جانتے بوجھتے معاملے کو وہاں پر لے کر گئے، غلط کام کو غلط مقدمے لے کر وہاں چلے گئے، اس لیے کہ اس کے پاس ثبوت نہیں ہے یا یہ کام کر نہیں سکتا، یا یہ بھی کہ آج کے جو حالات ہیں یا تو انصاف نہیں بکتا ہے. انصاف تو انصاف ہوتا ہے، انصاف بکے چلو انصاف ہی ملے، انصاف بھی نہیں مل رہا ہے. وہ تو کیا ہو رہا ہے، وہ تو اپنا گویا کہیے وہ جو اس کے پاس اختیار ہے وہ بیچ رہا ہے، اپنے اختیار سے غلط کام کر رہا ہے. وہ تو معاملات اس طرح کے. لیکن آدمی جب یہ صحیح بھی معاملہ ہو، صحیح بالکل صحیح ادارتی نظام ہے، اس کے اندر جاتا ہے. وہاں بھی کام ہوا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایک معاملہ تو سورہ نساء میں ہمارے سامنے آئے گا جب اللہ کے رسول کے سامنے غلط مقدمہ پیش کیا گیا، یعنی چوری کی اور الزام یہودی پہ لگا دیا، اور اس کے بعد پھر وہ معاملہ چلا، اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ فیصلہ کر دیتے اس کے حق میں، اس کے خلاف. اللہ نے وحی نازل کر کے بتایا کہ کیا معاملہ ہے. بہرحال یہ اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ کے رسول نے الگ سے ہی بات بتائی. آپ نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم دونوں میں یہ موجود ہے کہ آپ نے فرمایا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں بھی انسان ہوں. یعنی اب ہو سکتا ہے کوئی فریق مقدمہ جو ہیں تو مقدمہ میرے پاس آئے اور ایک فریق ایسا اس طرح سے پیش کرے، جیسے کہیں چرب زبانی ایسے پیش کرے کہ وہ اپنے حق میں فیصلہ کرا لے حالانکہ حق پہ نہ ہو. یعنی اس طرح سے ایسے پیش کر دے معاملات کو کہ آدمی سمجھے یار یہ صحیح ہے تو فیصلہ کر دیں گے. تو اب فیصلہ کر دینے سے یہ چیز اس کی ہو نہیں جائے گی.
فیصلہ عدالت نے کیا اور عدالت میں بھی کون بیٹھا؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں. تو یہ کہ اگر یہ فیصلہ اس کے حق میں کر دیا ہے نہیں اس کی، مگر اس نے دھوکے سے یہ فیصلہ حاصل کیا ہے، غلط بیانی سے اس طرح پیش کر کے معاملے کو پیش کیا یہ، تو اب یہ اس کی ہو نہیں جائے گی. وہ کیا حاصل کرے گا؟ دوزخ کا ایک ٹکڑا حاصل کرے گا. یعنی زمین ہے، کوئی بھی چیز ہے. تو معاملہ کیا ہے یہ کہ آدمی کو پتہ تو ہے نا کہ یہ غلط ہے، میرا حق نہیں ہے یہ. اور بھی واقعات آتے ہیں اس حوالے سے پیش کیے گئے کیا کیا معاملات ہوئے، اللہ کے رسول نے بتایا، سمجھایا اور لوگ سمجھے. تو غرض یہ کہ یہ تو وہاں تھا، چلو وہاں تو وہی آ جاتی تھی. عام حالات میں کیا ہے؟ یہ تو اسی نے بتایا نا، ایک اصول بتا دیا، یہ اپنی ذات پہ رکھ کے بتا دیا کہ یہ ہو سکتا ہے یہاں بھی یہ معاملہ ہو جائے. تو اس معاملے میں اگر کوئی فریق کسی کے اب پتہ چلا کہ صاحب قرض لے رکھا ہے، دستاویز تو ہے نہیں، دستاویز نہیں ہے آج کل، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا چاہیے، لیکن آپس کے تعلقات ہیں، معاملات ہیں، چیزیں ہیں، آگے ہوا پیچھے ہوا، کچھ ہوا نہیں ہے. اب نہیں ہے تو کیا ہے یہ؟ اب پتہ مکر گئے، ظاہر کیا کر لو گے معاملہ، لیکن اللہ کے پاس تو ہے نا یہ. اب پھر دوسری بات کیا ہے یہ، اگر پتہ چلا فریق معاملہ چلا گیا دنیا سے، اس کے بعد واپس کرنی ہے. اب کون پوچھے؟ اب آتے برسہ آتے بھی ہیں، کچھ نہیں ہے، یعنی اگر کوئی نہیں کر سکتا یہ، لیکن اللہ کے پاس تو ہے نا یہ بات. تو اسی لیے بات کیا ہے یہ، کوئی طریقہ ایسا اختیار نہ کرو جس کے نتیجے میں جو ہے لوگوں کے مال ظالمانہ طریقے سے کھا لو، حالانکہ موقع ہے. تو یہ بات کب کرے گا آدمی؟ جب اللہ کا خوف ہوگا. اس لیے اسلام کیا ہے؟ صرف قانون نہیں بناتا، بلکہ اللہ کا خوف بھی دل میں پیدا کرتا ہے، آخرت کے پکڑ اس کے فکر بھی دل میں پیدا کرتا ہے. تب یہ نظام چلتا ہے، اگر یہ چیز موجود نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر کام نہیں چلے گا. اسی لیے پہلے معاشرہ بنانا پڑتا ہے. اسلامی نظام کے لیے کیا ہے؟ معاشرہ بنانا، ایسے لوگ جن کے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہو، ایسے لوگ جن کے ذہن میں آخرت کا تصور موجود ہو. جہاں یہ سب کچھ نہ ہو، لوگ جان بوجھ کے پتہ چلتا ہے کہ صاحب وہاں چلے جائیے آپ عدالت کورٹ میں، وہاں پر اور جتنے چند روپوں کے اندر جھوٹی گواہی دینے والے، بھائی میرے کتنے گواہ چاہیے لیجئے، اور وہ تو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اور ویسے اور اس طرح سے گویا جھوٹی گواہی دلوا رہے ہیں. حالانکہ جھوٹی گواہی کو شرک کے ساتھ بیان کیا اللہ کے رسول نے، یعنی انتہائی درجے کا جرم ہے. مگر ٹھیک ہے، دیکھا جائے کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی احساس، یعنی آخرت کا ڈر، اللہ کی پکڑ، یہ سب چیزیں. تو یہ اسلام ایک مزاج بناتا ہے، پہلے عقیدے کی بنیادیں بناتا ہے، پھر اس کے بعد یہ کام کرتا ہے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں بتائی. تو یہ دو چیزیں سامنے آ گئیں. ایک تو یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کے بعد بات، یہ بھی باطل طریقہ ہو گیا. لیکن اور جتنے طریقے ہو سکتے ہیں، چاہے تجارت کے ہوں، کوئی بھی معاملہ ہو، ویسے ہو، لین دین ہو، کوئی بھی معاملہ، تو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. کام کرایا ہے، کام کیا ہے تو ٹھیک ہے، اور کام نہیں کیا ہے، بھائی کام نہیں ہو سکا ہے، چلو ٹھیک ہے، اس کے بارے میں اتنا وقت لگ گیا ہے، کچھ معمولی معاوضہ لے لیا ہے، یا کوئی ایسا معمولی کام ہے اس کے مطابق کام کر لیا ہے. لیکن یہ ایسا نہیں ہو کہ اس سے زیادتی کا معاملہ ہو جائے. تو بہرحال جتنی بھی شکلیں ہیں. اور دوسری یہ بتا دی کہ حکام کے آگے ان کو اس غرض سے پیش نہ کرو کہ دوسروں کے مال باطل طریقے سے تمہیں کھانے کا، ظلم کے گناہ کے طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے، جبکہ تمہیں معلوم ہے، وانتم تعلمون. یہ جہاں غلط فہمیاں ہیں، جہاں کچھ اور ہے، پتہ نہیں، وہ الگ معاملات، وہ اللہ کے حوالے معاملہ کے اس کے بارے میں. لیکن جانتے بوجھتے پتہ ہے، پھر بھی اس کے بعد یہ سارے کام کرنا. اب یہاں پر یہ مضمون مکمل ہو گیا. یہ جو بات تھی رمضان کی بات تھی، روزے کی بات، حلال کھانا منع تھا، اس میں روکا تھا کچھ عرصے کے لیے. اب یہاں حرام کے بارے میں بتایا کہ دیکھو اس کا بھی خیال رکھو. یہ حلال سے بچے تھے نا، اب اس سے بھی بچنا، حرام سے بھی یہ اپنے آپ کو بچانا. یہ نہ ہو کہ ادھر روزہ رکھ کے ادھر کام کیا، ادھر وہ کام کیا. تو یہ اب اس کے بعد ایک دوسرا حکم آ جاتا ہے، یسألونک عن الاہلہ. یہ آپ سے اہلہ کیا ہے؟ یہ ہلال جو چاند جو نکلتا ہے، کس طرح نکلتا ہے، 2-4 دن جو اس کا ہلال کہتے ہیں، پھر آگے پھر بدر کامل، پھر اس طرح. تو یہ چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. یسألونک عن الاہلہ، یہ سوال کرتے ہیں. یہ سوال کون کر رہا ہے؟ صحابہ کرام کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں. بھائی یہ کیا ہے، یہ کیوں پوچھتے ہیں؟ یہ پوچھنے کی بات یہ ہے کہ یہ اس زمانے میں بھی اور اب بھی آپ کو نظر آئے گا،
وہ تو زیادہ اس کا زمانہ ہے، وہاں اوہام زیادہ ہیں، وہاں توہمات زیادہ ہیں، یہ سب چیزیں آج بھی ملیں گے دنیا میں، یہاں بھی ترقی یافتہ اس میں بھی ملیں گے۔ تو لوگوں کا یہ جو صاحب یہ چاند کا غروب ہونا، چاند کا نکلنا، اور پھر اس اعتبار سے جو ہے گویا کہیے کہ اس کا یہ لکیر بن جانا، اور پھر اس کا بڑھنا، اور پھر بڑھ کے بدلنا ہونا، پھر اس کے بعد پھر یہ ہونا، یہ کیا ہے یہ؟ اب اس کو لوگ کیا کرتے تھے صاحب، یہ تاریخوں کے بارے میں یہ سعد ہے، یہ منوس نحس، یعنی اس میں یہ صاحب آج بھی کہتے ہیں چڑھتا چاند اترتا چاند، اور چڑھتے چاند میں کرنا ہے یہ کام کرنا ہے، تو کیا یہ شادی کرنی ہے، فلاں کام کرنا ہے، یہ کام کرنا، تو اس طرح سے یہ تصور رکھا کتاب۔ یہ اس طرح کا کچھ تاریخیں جو ہیں نحس ہیں، کچھ تاریخیں جو ہیں وہ سعد ہیں، کچھ مبارک ہیں، کچھ ایسے نامبارک، یعنی یہ تصورات ہیں، یہ کام کرنا ہے نہیں کرنا، اوقات کے معاملے میں دیگر۔ آج بھی وہ کہتے ہیں وہ ستارہ وہاں آ گیا، وہ زحل فلانی جگہ چلا گیا، وہ اس میں یہ سارے جگہ دندے بھی ملتے ہیں۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا، یہ اللہ کی مخلوق ہے نا، یہ بھی چاند بھی اللہ کی مخلوق، جتنے سیارے ستارے جتنے اجسام ہیں سب کیا ہیں، یہ سب اللہ کے مخلوق ہیں، سب اللہ نے بنا رکھے ہیں اور اس کے مقاصد ہیں۔ اچھا یہاں پر یہ جو پوچھا ہے، اب یہاں کوئی سائنسی سوال نہیں ہو رہا تھا اور نہ سائنسی جواب کی بات ہوئی ہے، نہ یہ سائنسی کتاب ہے، یہ تو جو اصول جس مقصد کے لیے جو بات ہے اس کے تحت بات کر رہی ہے۔ کیا بھائی اس کی کیا شکل ہے، یہ نہیں کہ یہ چاند کی جو ہے زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے اور سورج کے سامنے آتا ہے اور فلانا، یہ تو آج کے دور کی بات ہے نا، یہ کہ آج یہ بات ہو رہی ہے، لیکن یہ اصل مقصد اللہ نے تمہارے فائدے کی بات کیا ہے، اس کے اندر تمہارے لیے کیوں اللہ نے کیا ہے یہ؟ اللہ کے کاموں کا کوئی آدمی گویا کہیے اس کو گننا، کہتے ہیں نا اللہ کی نعمتوں گننا چاہو گن نہیں سکتے، تو جو گننے کی جو اس وقت کی کام کی بات ہے بتائیے اللہ تعالیٰ نے۔ تو کیا کہا کہ جب یہ بات پوچھ رہے ہیں یسألونک عن الأہلہ، یہ آپ سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل آپ ان سے کہیے۔ اچھا یہ بھی بڑا کمال ہے کہ ابھی کئی سوالات، 2 سوالات پیچھے آ گئے ہیں اور 6 اور آئیں گے ہمارے سامنے، یعنی سورہ بقرہ میں ہمارے پاس 8 آ جائیں گے، 8 دوسری صورتوں میں آئیں گے، معاف کیجئے یعنی 6 اور دوسری میں آئیں گے 14 سوالات۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ سوالات پوچھنے میں بڑے محتاط ہوتے تھے، یعنی غیر ضروری بات نہیں کرنا، غیر ضروری سوال نہیں پوچھنا، یہ کہا بھی اللہ نے بیکار باتیں مت پوچھا کرو، خواہ خواہ کی باتیں مت کیا، تو کام کی بات ہو کرو۔ تو بہت محتاط ہو کے بات کرتے تھے، تو کل 14 سوالات کا ذکر وہ کرتے ہیں، جن میں سے 8 یہاں ہیں، 2 پیچھے گزر گئے، 2 اب جیسے کہ آپ پیچھے آیا تھا نا کہ جس میں ابھی آئے گا یہ سلونہ کا مادہ انفقون بھی آئے گا، یہ سب چیزیں آئیں گی اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں پر کہہ رہے ہیں اس معاملے میں کہ اب آپ، اچھا جواب کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جا رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے نمائندے، اللہ کی طرف سے جو شارع، جو یعنی جسے کہا جائے کہ قانونی طور پر اس کہتے ہیں نا اسپوک مین کہہ رہے ہوتے ہیں، آج کہتے ہیں یہ صاحب یہ ترجمان ہیں، آج گورنمنٹ کا فلاں کا ترجمان اللہ ہے کہ ترجمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اصل تو دین کا اس کے پاس اللہ کی طرف سے ساری چیزیں، تو اللہ ہی خود جواب دے رہے ہیں، قل آپ کہہ دیجئے، یعنی یہ جواب کس کی طرف سے ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ، اور ایسی بہت سی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی ابھی، تو کیا قل آپ ان سے کہہ دیجئے ہی مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کے لیے اوقات کے معلوم کرنے اور حج کا معلوم کرنے کا یہ ذریعہ ہے۔ اذان ہونے دیجیے۔ آواز بڑی ہلکی آ رہی ہے۔ اچھا یہ بھی بات ہے، ہو گئی؟ اچھا پہلے سے ہو رہی تھی۔ اچھا جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ہے؟ مواقیت للناس، لوگوں کے لیے اوقات یعنی وقت کے معلوم کرنے کا طریقہ، ذریعہ، یعنی کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جنتری بنا دی ہے، ایک ایسی یعنی پتہ چلا کہ صاحب پوری دنیا میں لوگ جو ہے اس سے دیکھ سکتے ہیں، ہر آدمی کوئی دیہات میں رہتا ہے، کوئی کہیں رہتا ہے، کوئی کسی جگہ پر ہے، کہ جہاں بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک ایسا انتظام کیا گیا ہے، اور باقی جو ہے وہ تو اپنی جگہ پر جو ہے
اور یہ کشش ثقل کیا کہہ رہی ہے، فلاں چیز کیا کر رہی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، یہ سب تو آدمی اپنی عقل سے استعمال یعنی معلوم کرے گا. سب یہ جو عام بات جو ہمارے لیے ہماری ضرورت کے اعتبار سے کیا بتایا کہ اس سے تمہیں اوقات کا پتہ چلتا ہے. یعنی اب یہ جو شمسی تقویم اور قمری تقویم یعنی یہ جو حساب لگانے کا، اس کو جو سال کا اور مہینوں کا اور یہ جو حساب ہے یہ، تو اسی لیے یہ جسے ہم کہتے ہیں شمسی سال اور یہ جو ہے قمری سال، ہم کیا کہتے ہیں، یہ عیسوی سال ہے، یہ جو ہے یہ اسلامی سال ہے. سب اسلامی ہے. یہ سورج بھی اللہ نے بنایا ہے، کسی اور نے نہیں بنایا ہے. یہ نظام بھی اللہ نے بنایا ہے. یہ الگ بات ہے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شروع کر کے اس کو عیسوی نام رکھ دیا. نام رکھنے سے کیا ہوتا ہے تو اللہ کا بنایا ہوا سارا نظام اللہ کا ہی ہے، اللہ نے بنایا. اور عیسیٰ علیہ السلام سے اگر رکھا بھی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں. کوئی ہمیں فرق نہیں پڑتا اس سے کہ اگر یہ کہا جائے یہ کسی کا اس کے اوپر کوئی وہ اجارہ نہیں ہے، کوئی کسی کے بھائی یہ ہمارا ہے اور یہ ہمارا ہے، سب ہمارا ہے. جو اللہ نے بنایا ہے نا، اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا، انسانوں کے لیے ہے یہ. تو شمسی تقویم کا الگ حساب ہے، حالانکہ شمسی تقویم سے بھی سال کے حساب بھی لگاتے ہیں، لیکن یہ اس کے لیے الگ پیمانے، آسان نہیں ہے لوگوں کے لیے سال کا حساب لگانا. اب آپ جو ہے یہ تو دیکھیں گے پتہ چلتا ہے کہ کبھی گرمی کے اندر بھی جون کے مہینے میں بھی ایسا موسم ہو جاتا ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ یہ یعنی صرف اس سے آپ حساب نہیں لگاتے، نہ سورج بتا رہا ہوتا ہے. یہاں ادھر جو معاملہ ہے یہ تاریخ آپ کو پتہ چلتی ہے چاند سے، جو معاملہ ہے یہ ادھر سے یہ اوقات ہے. نماز پڑھنی ہے آپ کو، یہ اوقات کون بتائے گا؟ یہ سورج سے بتا رہے ہیں آپ. اگر طلوع فجر کا معاملہ ہے یہ، اس کا تعلق چاند سے تو نہیں ہے. اگر غروب آفتاب ہے تو چاند سے تو نہیں ہے. زوال ہے تو چاند کا تو معاملہ نہیں ہے. سب ہے نا یہ معاملہ، اسی حساب سے چل رہا ہے ہمارا. یہ اللہ نے بتا دیا نظام، اس کے ساتھ ہم کرتے ہیں، سارا کام ہے ہمارا. اب ادھر جو کام ہے کیا اب یہ مہینے سال ان کا معاملہ اس کے ساتھ میں. اب پتہ چلے گا کہ صاحب رمضان، اب حساب لگا رکھا رمضان کا ہی. اب چاند دیکھیں گے تو روزہ رکھیں گے، اور چاند دیکھیں گے تو روزہ ختم کر دیں گے، یعنی عید ہو جائے گی. سسٹم ہے یہ. پتہ چلا کہ ذی الحج، یہ جو کہا نا اللہ نے کہ بل حج کا بھی، حج کا معاملہ کیا ہے؟ حج اس زمانے میں ویسے تو اللہ کا طرف سے عبادت کا طریقہ اور اس کا رکن ہے اسلام کا، لیکن اس زمانے میں بھی حج کا معاملہ بڑا تھا کہ حج کی بنیاد پر جو ہے وہ عرب کے اندر جو امن آتا اور 4 مہینے اس کی وجہ سے جو ہے وہاں امن رہتا اور تجارت اور سارے معاملات اس دور میں قرار چلتے. تو بہرحال اس کا پتہ کیا ہے؟ اسی سے پتہ چلتا ہی ہے کہ 4 مہینے جو ہیں یہ. اب یہ مہینہ کون سا ہے، یہ مہینہ کون سا ہے، یہ ذی الحج کا مہینہ ہے، یہ محرم کا مہینہ ہے، اس سے پہلے ذی القعدہ کا مہینہ ہے. تو اب یہ جو مہینے ہیں تو ان کے معلوم کرنے کا طریقہ، تو ایک تو تاریخیں معلوم کرنے کا معاملہ ہے یہ کہ تاریخیں اس سے معلوم ہوتی ہیں. جب چاند طلوع ہوا تو پتہ چل گیا کہ آج پہلی تاریخ، اور پھر پتہ چلا کہ صاحب 29 یا 30 اس کے اوپر اسے ختم ہونا ہے، یہ طے ہے. ایسا نہیں ہوا کبھی 31 ہو جائیں یا کبھی 28 ہو جائیں، ایسا نہیں ہے. تو اللہ نے ایک نظام رکھا ہے ہمارے لیے. تو بہرحال یہ کیا بتایا کہ اس کی بس اتنی ہی حیثیت ہے. کیا ہوا؟ اتنی ہی حیثیت ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں. تم نے کسی کو مبارک، کسی کو نامبارک، کسی کو ایسا، کسی کو ویسا، یہ جو تم نے سمجھ رکھا ہے ایسا کچھ نہیں ہے. یہ توہمات سے باہر آ جاؤ، اس طرح کی چیزوں سے، بس اس کا اتنا ہی کام ہے. یہ چاند اللہ کی مخلوق ہے. وہ جب چاند کی دعا ہے نا، وہ جو چاند کو دیکھ کے اس میں کیا کہتے ہیں؟ چاند تیرا میرا رب اللہ ہی ہے، تو بھی کچھ نہیں ہے، تیرا بھی وہی کام ہے، تو بھی اللہ کی مخلوق ہے، پابند ہے اسی طرح. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے دوسری بات کیا بتا دی؟ حج. تو یہ رمضان، حج وغیرہ ساری جو ہمارے اللہ نے یہ جو عبادات کا سسٹم بنایا، اس میں جن کے اندر مہینوں کا اور دنوں کا معاملہ ہے انہیں اس کے ساتھ وابستہ کر دیا. تو یہ قمری تقویم ہے جس کو چاند کی بنیاد پر یہ دیکھی جاتی ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز کی یہاں پہ ان کی جو ہے تصحیح کی ہے. اب یہی جو رسوم اور رواج ہے نا، اسی حوالے سے اب وہاں بھی چاند کے بعد یہ ساری چیزیں تھیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، اور یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے. بر کا لفظ پیچھے ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں. اب یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے وَلَيْسَ الْبِرُّ، یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بھلائی کی بات نہیں ہے. کیا؟ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا،
کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف، ظہور کہتے ہیں پیٹھ کو، یعنی پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو، یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے۔ اب کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ کیوں ایسا کرتے تھے؟ وہاں ایک رواج تھا، طریقہ ان کے پاس یہ تھا، وہی جو توہمات اور رسوم اور رواج، جب حج کا احرام باندھ لیتے وہیں رہتے تھے، عرب مکے میں رہتے تھے نا، جاتے کہاں تھے؟ اب تو یہاں سے جا رہے ہیں ان کی بات تو الگ ہے۔ مکے میں جو لوگ رہتے تو گھر، اب احرام باندھ لیا، اب کہیں گھر جانا ہے کسی کام سے، تو اب دروازے سے نہیں جائیں گے، پیچھے سے جائیں گے، یعنی ابھی کیا ہے، یہ دروازے جب داخل نہیں ہوں گے، اب جب گھر میں جانا ہی نہیں ہے، لیکن دیوار باندھ کے آ جائیں گے، دیوار باندھ کے آنا، پیچھے سے کھڑکی بنا کے آنا، یعنی اس طریقے سے یہ بھائی نہ ایسے نہیں کرنا، ایسے بھلے۔ اب یہ کیا چیزیں، وہ راستے نکالنا، یہ وہ بھی باتیں آتی ہیں، یعنی بھی سمجھ رکھا ہے یہ کہ ایسا اپنے طور پر ہی سمجھ رکھا ہے، اب گھر میں نہیں جانا ہے، اچھا اگر کرنا ہے تو کیا پیچھے سے باندھ کے آ جاؤ، یہ سب جو ہے اب یہ نیکی کا کام سمجھ رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، یہ بے وقوفی کی بات ہے، یہ تمہاری ہے، یہ کیا ہے یہ؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے، وَلَيْسَ الْبِرُّ، کہ تم جو ہے اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے آتے ہو، صاحب بڑے نیک آدمی دروازے سے نہیں گئے، پیچھے سے جاتے ہیں۔ اس میں اچھا ایک بات یہ بھی تفہیم میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ جب سفر سے واپس آتے تو بھی یہ طریقہ کرتے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، اور نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے کہ تم جو ہے پرہیزگاری اختیار، من اتقا، اللہ سے ڈرو، پرہیزگاری اختیار کرو، یہ ہے نیکی۔ اور پرہیزگاری کیا ہے؟ تو پیچھے بھی بات آئی تھی نا، لوگ مال باطل طریقوں سے نہیں، اللہ سے ڈر گئے، اللہ سے ڈر کے کام کر رہے ہیں، نیکی یہ کام کر رہے ہیں، پرہیزگاری یہ کام کر رہے ہیں، یہ ہے کام جو بتائیں آپ کو کہ یہ کام ہے، تو اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو، پرہیزگاری کا معاملہ کرو۔ تو کیا کہا؟ نیکی یہ ہے، نیکی یہ رسوم میں، رواج میں، یہ ساری چیزوں میں، ان میں نیکی نہیں ہے، نیکی ان چیزوں میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتا رہے ہیں۔ تو کیا کہا؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی یہ ہے کہ آدمی پرہیزگاری اختیار کرے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اپنے گھروں میں دروازوں سے داخل ہوا کرو، اپنے گھروں میں دروازوں سے داخل ہوا کرو۔ یہ جو رسوم اور رواج اور سارے چیزیں جو ہے نا، انہوں نے، اور یہ خود ہی لوگ ایجاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی رسم، کوئی رواج، کوئی چکر اس طرح کا ہمارے لیے نہیں رکھا ہے، بلکہ اس نے اصول بتا دیے، ان کے مطابق کام ہے، اسی طریقے سے ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ بتا دیا کہ تم جو ہے اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور دیکھو اللہ سے ڈرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، یہ بار پہلے بھی کیا کہا کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، کہ بر کیا، نیکی کیا ہے کہ آدمی پرہیزگار بنے، اللہ کی یعنی اس کے ڈر، اس کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ اس کے اندر ہو۔ اور پھر دوبارہ یہ کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو فلاح کس کے اندر ہے؟ فلاح اس چیز کے اندر، فلاح رسم و رواج میں نہیں ہے، فلاح ان چیزوں میں نہیں ہے کہ ہم نے کام شروع کیا تھا اس تاریخ کو، ہم نے کام ختم کیا تھا اس تاریخ کو، یہ والا ایسا تھا، یہ بھی رسم ہی تھی نا، یہ ساری چیزیں لوگوں نے کام اس طرح سے۔ آج بھی بہت سی چیزیں توہمات کے اندر مبتلا ہیں، کب وہ آگے بیٹھ گیا تو کیا ہوگا، اور فلاں یہ بلی رستہ کاٹ گئی تو کیا ہوگا، اور یہ فلاں پتہ چلتا ہے صاحب کام خود نہیں کا بگاڑا، اور پتہ نہیں کس کا منہ دیکھا تھا، یعنی دوسروں کو ہر چیز کو خارج میں، ہر چیز کو خارج میں، ان کی وجہ سے، ان کی وجہ سے، کن کی وجہ سے، آدمی کا اپنا عمل ہے، اپنا کام ہے، اپنی چیزیں ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ بھائی یہ ان سب توہمات سے باہر آؤ، جو اصل کام کا معاملہ ہے، اگر غلطی تو اپنے پاس تلاش کرو۔ سورہ بنی اسرائیل میں آ رہا ہے کہ ہر ایک کا ہم نے اس کی گردن میں لٹکا رکھا ہے، اس کا نوشتہ جو ہے نا، اس کے وہی جو اس کے جو کرے گا وہ نتیجہ دیکھے گا، جو کام کرو گے اس کا نتیجہ سامنے آئے گا، اب غلط کرو گے تو غلط ہی ہوگا، چاہے اب الزام کسی میں بھی لگا دو۔ بہرحال یہی صورتحال ہے کہ جس کے اندر آج تو امت مسلمہ کا حال بھی برا ہے، حالانکہ اسے تو اللہ تعالیٰ نے پورا مکمل ہمیں سارا طرح نظام دیا ہے۔ آج معاملات رسوم الرواج کے حوالے سے نہ صحیح، لیکن اس حوالے سے تو بہرحال ہیں کہ ہم اپنی خرابی، اپنے زوال، اپنی بربادی، اس کا ذمہ دار دوسروں کو قرار دیں۔ ان کی وجہ سے سب دھندا ہوا، یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ فلاں، یہ انہوں نے ایسی سازشیں، ویسی کام، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ ظاہر یا یہ شیطان کا کام کیا ہے؟ اللہ نے بتا دیا تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن سمجھو، دشمن سے دوستی تھوڑی کرنی ہے۔ اب تم نے اگر اسے دوستی کر لی دشمن سے،
یہ تمہارا اپنا عمل ہے، تو اس کا نقصان کون اٹھائے گا؟ تم ہی اٹھاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر تم سے یہ کہہ دیا، یہ شیطان سے کہا ہے نا یہ، لیکن یہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ یہودی اور عیسائی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ آپسی میں ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ اس میں کہا ہے نا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، اب یہود اور نصاروں کو اپنا ولی اپنا دوست نہ بناؤ۔ اللہ نے بتایا ٹھیک ہے، تعلقات ہیں، معاملات ہیں، چیزیں ہیں سارے ہیں، لیکن یہ کہ سمجھ لیا کہ صاحب یہ ہمارے بڑے بھائی خواہ ہیں، یہ ہمارا کام، تو یہ تمہارا کام بنائیں گے نہیں، بگاڑیں گے۔ اب اگر تم نے ان کے حوالے کر دیا اپنے آپ کو تو نتیجہ بھگتو گے، ساری چیزیں دیکھو گے۔ اللہ نے ایک مکمل نظام، مکمل سسٹم، سب کچھ ہمیں دے رکھا ہے۔ ہمیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کی کتاب سے، اللہ کے دین سے وابستہ رہنا چاہیے۔ جب ہم ادھر آ جائیں گے ہمیں کسی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اور جب ہم ادھر آ جائیں گے تو جو اس کے دشمن وہ پہلے چھٹ کے الگ ہو جائیں گے، معاملات الگ۔ لیکن جب ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو ہر ایک اس پر قبضہ کرنے کے لیے تیار ہوگا کہ چلو خالی ہے، جس کو جائے اس پر سواری گانٹھے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنۃ والنجاۃ من النار۔ یا اللہ گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں سے درگزر فرما دے، رحم و کرم بخشش اور عافیت کا معاملہ فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، خامیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ اپنی رضا کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، قول و فعل کے تضاد سے بچا لے، صحیح بات کہنے اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ رحم و کرم بخشش اور عافیت کا معاملہ فرما، مسائل، مشکلات، پریشانیاں، مصائب، امراض سب کا خاتمہ فرما دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك یا ارحم الراحمین۔